السلام علیکم۔ ہاں جی، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ انسان کو نا جتنا جھکے گا اتنا زیادہ پھل لگے گا۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ جھکے ہوئے درخت کو کتنا پھل لگتا ہے؟ اور وہ جھکتا جاتا ہے، اللہ پاک اسے اور پھل دیتا جاتا ہے اور پھل دیتا جاتا ہے۔ اور جو درخت سیدھا اکڑا ہو اور آپ اسے بھی دیکھ لیں، اسے کاٹ کے لوگ دروازے بنا لیتے ہیں، کھڑکیاں بنا لیتے ہیں اور آگ میں جلا دیتے ہیں۔ یہ دیار کیل آپ دیکھیں کتنا ایسے اکڑا ہوا سیدھا جاتا ہے۔ یہ سارا نظام اللہ پاک نے جھکنے میں رکھا ہوا ہے۔ انسان جتنا جھکے گا نا اتنا کامیاب ہوگا۔ جھکنے میں ہی فائدہ ہے۔ کوئی شخص تھا نا، اس کی زمین تھی تقریباً 13 ایکڑ لگا لیں، 13 ایکڑ اس کی زمین تھی، اور وہ اس نے زمین جو ہے وہ ساری اپنے بیٹوں کے نام کر دی۔ کچھ 4 کنال اس نے 4 ایکڑ اس نے کر دی اپنی بیگم کے نام پہ، اور بس تھوڑی دیر بعد وہ فوت ہو گیا۔ تو اس کے بچوں نے نا وہ کہا، ایک نے کہا میں نے نہیں ماں کو سنبھالنا، دوسرے نے کہا چلو میں نے نہیں، چھوٹے کے حصے میں ماں آ گئی، اس نے ماں کو سنبھالا۔ اس کی 4 ایکڑ زمین پر بھی وہ قابض رہا یا وہ کھاتا رہا، اس نے ماں کا علاج کرایا، بھائی بھی چپ رہے کہ چلو کوئی بات نہیں، ہمارا نا بھائی ہے کھا رہا ہے۔ اور ماں جب فوت ہوگی تو یہ دیکھ کے اب بھائیوں میں فساد ہونا شروع ہو گیا کہ تمہارے پاس تو 4 ایکڑ زیادہ زمین ہے، ہمارے پاس کم زمین ہے، یہ ہمارا حصہ بنتا ہے، 2 ایکڑ ہمیں دو تم رکھو۔ اس نے کہا میں نے ماں کو سنبھالا ہے، میں نے تو نہیں دینی ہے۔ ایسے کرتے کرتے گھر میں لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے، اور وہ کسی نے اس کو کہا، کسی نے اس کو کہا، پریا ہو گئی، پنچایت ہو گئی، تھانہ کچہری کے چکر لگنے شروع ہو گئے۔ اور جب تھانہ کچہری کے چکر لگنے شروع ہو گئے تو دونوں کے خرچے ہونے شروع ہو گئے، کچھ وکیل لے گئے، کچھ پولیس لے گئی، کوئی کچھ ہو گیا، کوئی کچھ ہو گیا، اور یہ کرتے کرتے وہ 1-2 سال گزر گئے۔ 1-2 سال گزرنے کے بعد وہ بڑے بھائی نے اپنا کچھ پیسے اکٹھے کیے اور اپنا بیٹا کوئی باہر سعودی عرب میں بھیج دیا۔ ابھی وہ پریشان رہنے لگا، کچھ بیمار رہنے لگا، تو اس نے کہا یار اتنے پیسے بھی لگ گئے، کیس بھی ہو گئے، ہم بھائی بھی ایسے ہو گئے، ایک دوسرے کے جانی دشمن بن گئے، تو اب کیا کیا جائے؟ تو وہ کسی بزرگ کے پاس گیا۔ بزرگ نے اسے کہا کہ تم یہ سارے معاملات چھوڑ دو، کیس اٹھا لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس نے کہا میں کیوں کیس اٹھاؤں، میں کیسے کامیاب ہو جاؤں؟ اس نے کہا بس تم نے یہ کرنا ہے کہ کیس اٹھا لینا ہے اور لوگوں میں بیٹھ کے بھائی کی صفتیں شروع کر دینی ہے، اور کہنا ہے کہ میرے چھوٹے بھائی نے میرے بیٹے کو باہر، اپنے بھتیجے کو باہر بھیجا تھا۔ اس نے یہی کیا، 2-4 دن، مہینے، سال، 6 ماہ گزرے تو چھوٹے بھائی نے جب سنتا فخر سے کہتا تھا ہاں یار میرا بھائی میری کیوں صفتیں کر رہا ہے۔ ایک دن گلی میں آ رہا تھا تو اس نے اپنے بھائی کو نہ روکا اور کہا تم میری صفتیں کیوں کر رہے ہو بھائی؟ اس نے کہا میری مرضی میں کر رہا ہوں، میں نے زمین بھی نہیں لینی۔ اس نے کہا ہاں زمین بھی تم نے چھوڑ دی۔ وہ اس کے گلے لگ کے خوب رویا، اور جب رویا سارے گلے شکوے دور ہو گئے، تو زمین بھی انہوں نے آپس میں تقسیم کر لی۔ انہوں نے کہا مجھے زمین چاہیے ہی نہیں۔ اس نے کہا نہیں نہیں، یہ آپ کا حق ہے، آپ اسے لے لیں۔ تو ذرا سا جھکنے میں اگر آپ کو کامیابی ملتی ہے تو اکڑ میں کیا رکھا ہے؟ اکڑ تو تب ہو جب ہم نے مرنا نہیں ہے۔ جب ایک دن مرنا ہے، کسی کے آگے جواب دہ ہونا ہے، تو پھر اکڑ کس بات کی؟ اکڑ تب بھی اچھی لگتی ہے جب انسان بہت فنے خواہ ہو، اسے پتا ہو میرا رازق مالک کوئی نہیں ہے، اور جس کا اللہ پر یقین ہو، اعتماد ہو، تو وہ کیسی اکڑ رکھے گا؟ تو بھائیو جھکے ہوئے درخت کو ہی پھل لگتا ہے۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔